کربلا میں تو انتہا ہو گئی، لیکن بعد میں بھی آل پیغمبر کو سکھ سے نہیں بیٹھنے دیا گیا، ان کو تکلیفوں سے، اذیتوں سے، مشکلوں سے دوچار کیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا کے چشمدید گواہ ہیں۔ پھر کوفہ کے اندر اور کوفہ سے دمشق تک، اور میں کہتا ہوں کہ اگر ایک ایک واقعہ کو دیکھو، ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ دردناک ہے۔ جب یہ تاراج قافلہ، لٹا ہوا قافلہ مدینہ المنورہ میں داخل ہوتا ہے، اور یہ خبر پہلے پہنچ گئی کہ وہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ المنورہ میں داخل ہو رہا ہے، تو تمام اہل مدینہ گھروں سے باہر، حتیٰ کہ مخدرات بھی، خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ اور جو ہی یہ قافلہ مدینہ المنورہ میں داخل ہوا تو خواتین اونٹوں کے ساتھ لپٹ گئیں، اور ان خواتین کے ساتھ لپٹ گئیں، اور آہ و بکا کا عجیب منظر تھا۔ حضرت عقیل کی صاحبزادی بہت اچھی شاعرہ بھی تھی، انہوں نے کچھ اشعار کہے، اور ایک شعر کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی، قافلے والو تم تو آ گئے ہو، مدینہ المنورہ کی کھجوروں کی شاخیں پوچھ رہی ہیں حسین کدھر ہے۔ اس شہر کی ریت کے ذرے پوچھ رہے ہیں حسین کدھر ہے۔ جب گئے تھے تو حسین اس قافلے کے ساتھ تھا، آج حسین نہیں تھے، حسین کا کٹا ہوا سر تھا۔ کیا آنسو برسے ہوں گے اور کیا کیفیت ہوئی ہوگی اس وقت جب یہ قافلہ مدینہ المنورہ پہنچا، اور پھر سیدھا حضور کے روضے پہ، اپنے نانا کے حضور اپنا دکھڑا جب انہوں نے پیش کیا۔ لفظوں میں وہ زندگی اور جان نہیں ہے کہ اس کیفیت کو بیان کیا جا سکے۔ جب یہ خانمہ برباد، یہ لٹے ہوئے تاراج لوگ جو اپنا سب کچھ کربلا کی ریت کے سپرد کر آئے تھے، زینب جب گئی تھی تو اس کی گود بھری ہوئی تھی، اب خالی گود سے مدینہ میں داخل ہو رہی۔ اون و محمد قربان ہو چکے ہیں، قاسم شہید ہو چکے ہیں، علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، زہرا پاک کے گل پارے شہید ہو چکے ہیں، ان کا خون کربلا کی ریت میں جذب ہو چکا ہے۔ جب حضور کے روضے پہ انہوں نے اپنے نانا کو دکھڑے سنائے ہوں گے تو درد و الم کی کیفیت کیا ہوگی۔ سیدہ زینب کا وہ دکھڑا جو کربلا میں مدینے کی طرف منہ کر کے انہوں نے کہا تھا، یا محمد آہو ھذا حسین بالعرا مزمل بالدما مقطع الاعضاء، یا محمد آہو بناتوں کا سبایا۔ کرد بن قیس کہتا ہے کہ جب یہ شعر کہہ رہی تھی اور جب یہ جملے بول رہی تھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، تو اس وقت اپنے دشمن بھی رو رہے تھے، لیکن جو استغاثہ حضور کے روضے پہ کھڑے ہو کے زینب نے کیا ہوگا، تاریخ نے وہ بیان نہیں کیا۔ وہ زینب جانتی ہے یا زینب کا نانا جانتا ہے۔ پھر وہاں سے یہ مقدس لوگ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پہ آتے، امام حسن کی قبر پہ آتے جنت البقیع میں، اور جو وہاں ہوا ہوگا، کوئی قلم ہے جو اس درد کی کیفیت کو لکھ سکے، کوئی خطیب ہے جو اس درد کو بیان کر سکے، اس کا کوئی نقشہ کھینچ سکے کہ کیا کیفیت ہوگی۔ آل پیغمبر نے وہ دکھ سہے، تاریخ کے اوراق سے آج بھی آنسو نہیں خون ٹپکتا ہے۔ ایسی سفاکیت بھی ہو سکتی ہے، تم نے راستے سے ہٹانا تھا ہٹا لیا، لاشوں پہ گھوڑے بھی دوڑاؤ گے، ہڈیاں بھی توڑو گے، کیا قصور کیا تھا ان گل رخوں نے۔ میرے تو حضور نے کہا تھا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میرے اہل بیت کے بارے میں کوتاہی کا ارتکاب نہ کرنا، میرے اہل بیت کے بارے میں معاملے کی حساسیت کو سمجھنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی 3 مرتبہ حج کے موقع پر میرے حضور نے کہا تھا کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ لیکن بے مروتی، سفاکی، ظلم، جبر، زیادتی، جور، شقاوت اس انتہا کو پہنچ گئی۔ دعا کرو کہ موت اہل بیت کی محبت میں آئے، قیامت کے دن ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو سیدہ زہرا پاک کی سنگت نصیب ہو، اور ہمیں قافلہ حسینی میں شامل ہونے کی اللہ توفیق دے۔
جوانان جنت کے سردار امام حسین ہیں، تو ان سے تو بنا کے رکھنی پڑے گی، پھر جنت تو تبھی نصیب ہوگی۔ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی محبت دین قرار پایا، ان کی محبت سکھائی گئی، ان کی محبت کی ترغیب دی گئی۔